صرف مومن ہونا کافی نہیں، مجاہد بھی ہونا ہے. اور مجاہد بننا یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے. اور یہ مجاہد بننے کے لیے جو طریقہ ہے، مجاہد تو انسان بنتا ہے کب؟ جب وہ اس پروسیس سے گزرتا ہے. اور جس پروسیس کا اب ہم ذکر کر رہے ہیں قبول ایمان کے بعد، یہ وہ مرحلہ ہے جو زندگی بھر چلتا رہتا ہے. اور وہ مرحلہ ہے تربیت کا، ٹریننگ، نظم اور تنظیم، ڈسپلن کرنا، آرگنائز کرنا لوگوں کو. اب یہ چھلنی فٹ ہو جاتی ہے لوگوں کے اوپر. یہ کسوٹی ہے. سخت ترین مرحلہ یہی ہے، تربیت. اس لیے کہ ایمان تو بعض دفعہ انسان جذبات میں آ کر بھی قبول کر لیتا ہے، اور عقل بھی اس کو کہہ رہی ہوتی کہ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل بات درست ہے جو کی جا رہی ہے. اور وہ تو ایک چند لمحوں کا، چند سیکنڈز کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ کر لیا، ایمان قبول کر لیا. اور اس ایمان کو قبول کرنے کے بعد اب اس مرحلے سے گزرنا، اس پورے پروسیس سے گزرنا، اور اپنی تربیت کرنا، اپنی برائیاں نکالنا اور اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرنا، یہ بڑا کام ہوتا ہے. اس میں کسی کی بات ماننی ہوتی ہے، مزید انا دبتی ہے انسان کی. اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ ہو سکتا ہے کہ دین قبول کر کر آ گئے ہوں، دین میں شامل ہو گئے ہوں، بڑے بڑے سردار ہوں، بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہوں، اور جس کی بات قبول کی ہے اس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو، یا وہ ان کی نظر میں کوئی دنیاوی اعتبار سے بہت بلند ہستی نہ ہو. اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکانا اس لیے کہ وہ اللہ کی بات بلند کرنے کھڑا ہوا ہے، یہ تو انا کے اوپر بڑی چوٹ لگتی ہے انسان کے، کہ ہم کسی کی بات مانیں. ہو سکتا ہے ان میں سے وہ لوگ ہوں جنہوں نے صرف بات منوائی ہو، انہوں نے کسی کی بات مانی نہ ہو. لوگ ان کے سامنے ہمیشہ جھکے ہوں، یہ کبھی کسی کے سامنے نہ جھکے ہوں. لیکن جو سر اللہ کے آگے جھکتا ہے، وہ پیغام دینے والے کے آگے لازمی طور پہ جھکتا ہے. تو جو صحابہ اللہ کے آگے جھکے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی جھکے، اطاعت کی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بے چون و چرا اطاعت کی. سمعنا و اطعنا، یہ ان کا موٹو تھا. ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. سمجھ آتی تھی بات تو بھی کرتے تھے، نہیں سمجھ آتی تھی تو بھی کرتے تھے، جبرن بھی کرتے تھے، خوشی خوشی بھی کرتے تھے. تو اطاعت کے بغیر کوئی ٹریننگ نہیں، کوئی تربیت کا تصور ہی نہیں. اگر اطاعت نہیں کر سکتے، اگر اپنی انا ہے، اطاعت نہیں کر سکیں گے. اور اگر انا ہے تو دین نافذ نہیں ہو سکے گا. للہیت کہاں سے آئے گی؟ وہ تو جب میں ہی میں بس رہا ہے دل کے اندر، اپنا مفاد، اپنا فائدہ، اپنا کنوینئنس، کہ میرے لیے بڑا انکنوینئنٹ ہے، مجھے بڑا پرابلم ہے، مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے، میرے تو حالات ایسے ہیں. تو جب میں ہوتا رہے گا تو پھر اللہ کا دین، اللہ کی بات کرنے کیوں ہے؟ تو جا کے بیٹھو اپنے گھروں کے اندر، گزارو اپنی زندگیاں، اپنی میں کو سنبھالو. اللہ کا دین سنبھالنے والے اور پیدا ہو جائیں گے، تم جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں. تو یہ چیز، یہ میں نکالنا، ذات کو نکالنا، ذات جتنی پیاری تھی اس سے بڑھ کر ان کو اللہ پیارا تھا، یہ بڑی بات ہے نا. اگر یہ مقصد ہوتا ہے تو تربیت ہوتی ہے، تب لوگ بات مانتے ہیں. اور اطاعت کے بغیر کوئی بھی منظم جماعت وجود میں آ ہی نہیں سکتی. اب یہ ٹریننگ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ عام طور پہ ہم نے جو دنیا میں لوگ دیکھے ہیں جو کہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے فوجی ٹریننگ، اور ایک ہوتی ہے جیسے پریسٹ وغیرہ بنتے ہیں. ایک ہوتی ہے فوجی ٹریننگ، ایک ہوتی ہے راہب بنانے والی ٹریننگ. راہب خانے ہوں گے، موناسٹریز ہوں گی، جوگی ہوں گے، سنیاسی ہوں گے، اور مونکس وغیرہ ہوں گے. ان کی تربیت، ان کی ٹریننگ بھی بڑی سخت ہوتی ہے، اور اس میں سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ موریلٹی کے اوپر ہوتا ہے، اسپرچویلٹی کے اوپر. روحانیت کو تم بڑھاؤ. یہ ٹوٹلی نان وائلنٹ ہوتے ہیں، جنگ سے کوئی ان کا دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا. آپ جانتی ہوں گی جو جوڈو کراٹے وغیرہ کا فن ایجاد ہوا ہے، یہ مونکس وغیرہ ہی نے اس کی بنیاد ڈالی ہے، اس لیے کہ ان کو ہتھیار اٹھانے کی تو اجازت نہیں تھی. اب اگر کوئی ان پر حملہ کر دے، دفاع کیسے کرے؟ تو انہوں نے جانوروں کو دیکھا کہ جانور اپنا دفاع کیسے کرتے ہیں. تو جو مختلف ان کے ایکشنز ہوتے ہیں وہ بالکل وہ ہوتے ہیں کہ جو جانور اختیار کرتے ہیں اپنا دفاع کرنے میں، اور اس سے پھر یہ اپنا دفاع کرتے تھے. اور آج بھی اس کو ایک آرٹ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں ہتھیار نہیں اٹھائے جا سکتے. ان کو بالکل اجازت نہیں تھی کہ یہ ہتھیار اٹھائیں.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھکشوز ہوتے ہیں یہ بغیر جوتوں کے بغیر چپلوں کے زمین پر چلتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک چونٹی بھی ہمارے پیر کے نیچے دب کر کہیں مر نہ جائے. جان کا اس قدر ان کے ہاں اعزاز اور اکرام کیا جاتا ہے, چاہے وہ چونٹی کی جان ہی کیوں نہ ہو. تو جب جانوروں کا اور چونٹیوں کا ان کے ہاں اتنا اعزاز اکرام ہے تو انسان کی جان لینے کا تو کوئی تصور ہی موجود نہیں. کہتے ہیں یہ تو روحانیت کے اور نیکی کے تصور کے بالکل خلاف ہے کہ جنگ کی جائے. ٹوٹلی نان وائلنٹ ہوتے ہیں. تو جو راہب ہوتے ہیں, مونکس ہوتے ہیں, وہ دن کے بھی راہب ہیں, رات کے بھی راہب ہیں. ان کے ہاتھوں میں پریئر بیڈز ہی نظر آئیں گے, تلوار کبھی نظر نہیں آئے گی, صرف تسبیح ہوگی ان کے ہاتھوں کے اندر. یہ لوگ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے کبھی نظر نہیں آئیں گے. یہ ایک ایکسٹریم رہی ہے تربیت کی. دوسری ایکسٹریم ہے فوجی تربیت, جس کا بھی ہم نے ذکر کیا. ملٹری ٹریننگ یہ ٹوٹلی وائلنٹ ہے, سوائے قتل غارت گری کے اور کچھ نہیں. اس میں روحانیت نام کی, اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں. چونٹی اور جانور کی جان کیا بڑی چیز, انسانی جان کی کوئی حقیقت نہیں, کوئی ویلیو نہیں. سخت دلی, بے رحمی, اخلاق کی خرابی, مردہ روحانیت والے لوگ کسی جگہ کو فتح کر لیں تو پھر وہاں وہ درندگی مچایا کرتے تھے اور مچایا کرتے ہیں کہ بس شیطان خوش ہو جائے. کسی بھی آپ آرمی کی کانکویسٹس کے بارے میں پڑھ لیں, ان کی فتوحات کے بارے میں پڑھ لیں, چاہے الیگزینڈر گریٹ نے فتح کیا ہو یا آج کے دور میں جو فوجیں ملک فتح کرتی ہیں, تو دیکھ لیں لوٹ, پلنڈر اور کارنیج اور ریپ کی کیا داستانیں ہیں جو کہ سننے کو ملتی ہیں. قتل اور غارت گری ہے اور آگ لگا دینا ہے اور لوگوں کی جانیں اور عزتیں لوٹ لینا اپنا حق سمجھتے ہیں. اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ان کے اندر. یہ دوسری ایکسٹریم ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی, کس طرح کی فرمائی؟ آپ نے کیا بنانا چاہا اپنے ساتھیوں کو؟ کیا آپ نے راہب بنانا چاہا یا فوجی بنانا چاہا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی تربیت کا کمال ہے کہ آپ نے ان دونوں پہلوؤں کو جمع کیا اپنے ساتھیوں میں. آپ نے مسلمانوں کو رات کا راہب اور دن کا شہسوار بنایا. ایران کی طرف جب مسلمانوں کی فوجیں گئی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زیر نگرانی, ان کی قیادت میں, تو ایرانیوں نے اپنے کچھ جاسوس, اپنے کچھ اسپائز بھیجے کہ جاؤ تم جا کر دیکھ کر آؤ کہ یہ جو فوجیں آئی ہیں عرب سے, اس میں کیسے لوگ ہیں. جب ان کے جاسوس واپس آئے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ایسے لوگ دیکھے ہی نہیں, عجیب لوگ ہیں. دن میں یہ جنگ کرتے ہیں اور رات کو ان کی پناہ گاہوں میں مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آوازیں آتی ہیں, یہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, سجدے کرتے ہیں اپنے رب کو. تو یہ لوگ کون ہیں؟ رہبانم باللیل و فرسانم بالنہار, رات کے راہب ہیں, دن کے شہسوار. یہ بیلنس مشکل ترین بیلنس ہے, اہم ترین بیلنس ہے. یہی کوالٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو اپنے اندر. اور اس کے لیے جو مدد لی گئی, یہ اچیو کرنے کے لیے, یہ ہدف حاصل کرنے کے لیے یہ مختلف چیزوں سے مدد لی گئی. پہلے تو یہ کہ تلاوت قرآن کی جائے کثرت سے. سورہ مزمل جو ابتدائی مکی دور کی سورت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رتل القرآن ترتیلا, قرآن کو پڑھو ترتیل کے ساتھ, رک رک کر, ٹھہر ٹھہر کر, خوبصورتی کے ساتھ تم قرآن کو پڑھو. ہیمر کرو قرآن کو اپنے اندر, جذب کرو قرآن کو اپنے اندر. تمہاری سوچ جو ہے وہ لاشعوری طور پہ غیر شعوری اور شعوری ہر سطح پر جا کر قرآن سے جڑ جائے. تو قرآن کا پڑھنا, اس کے ساتھ ہی ساتھ مختلف عبادات, روزہ, نماز. پھر دل نرم رکھنے کے لیے جانداروں کی مدد اور ان کی تکلیف دور کرنے کی کوشش. ایک کتے کو بھی پانی پلا دینا اجر اور ثواب کا باعث. ہر جان کی حرمت ہے اسلام میں, انسانی جان تو ہے ہی, ہر جان کی حرمت ہے. درخت مت کاٹو. ہم دیکھتے ہیں کہ جو بے رحم ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں بے رحم ہوتے ہیں, اور جو رحم دل ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں رحم دل ہوتے ہیں. یہ بھی ایکسٹریمز ہیں نا, کہ یا اتنے رحم دل ہوں گے کہ جانور کو بھی ذبح نہیں کریں گے, یا اتنے بے رحم ہوں گے کہ جانور تو کیا انسانوں کو بھی ذبح کر ڈالیں گے. تو مسلمان جو تھے, صحابہ خاص طور پہ, عجیب کمبینیشن تھے, انتہائی بہادر, انتہائی رحم دل. میدان جنگ میں ہوتے تھے تو صفوں کی صفیں کاٹ دیا کرتے تھے کفار کی, اور جب گھروں میں ہوتے تھے
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ ان کے کرتے کے دامن پر آ کر بلی سو گئی. انہوں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس کو ڈسٹرب کریں، اتنا دامن اپنا کاٹ دیا انہوں نے وہاں سے کہ بلی سوتی رہے. یہ کمبینیشن آپ دیکھیں، ہمیں تو خوابوں خیالوں کی باتیں لگتی ہیں نا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. یہ حسین بیلنس، یہ توازن شخصیت کے اندر کہ جہاں حرمت کا حکم ہے وہاں حرمت، اور جہاں اللہ کا حکم ہے کہ مارو وہاں مارا انہوں نے. یہ چیز پیدا کرنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں بھرپور کوشش کی اپنے صحابہ میں. جانوں کا احترام، جاندار کی مدد کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، انسانوں میں سے بھی اور جانوروں میں سے بھی. انسانوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، قرض حسنہ دو. نرم بات کرو، قولوا للناس حسنا، قول لین، قول معروف، قول بلیغ، قولا حسنا. یہ تمام الفاظ قرآن کے اندر آتے ہیں. نرم بات کرو، معروف بات کرو، بلیغ بات کرو، اچھی بات کرو، خوبصورت بات کرو، کلام کا انداز اچھا ہو، بات اچھی ہو، لہجہ اچھا ہو. یہ تربیت کی گئی. اس کے بعد پھر آپ نے مسلمانوں کی جو تربیت کی وہ یہ تھی کہ مکے میں رہو، مخالفت اٹھاؤ، لیکن بدلہ نہیں لینا. صبر، صبر، پیسو ریزسٹنس اور نان وائلنس، صبر محض اور عدم تشدد اپنا، تاکہ بیس براڈ ہو سکے. صبر جس میں نہیں ہے وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا، جس میں صبر نہیں وہ اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتا. جلد بازی، بے صبری میں صرف کام بگڑتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ العاجلۃ من الشیطان، جلدی شیطان کی طرف سے ہے. دین نافذ ہو جائے، جلدی سے ہو جائے، فوراً ہو جائے، انسٹنٹ ہو جائے. کیا ہو رہا ہے؟ ہم یہ انسٹنٹ دین کی کوشش کر رہے ہیں نا، جھٹ پٹ دین نافذ ہو جائے. کبھی نہیں ہوگا. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال لگ گئے تھے تو سوچے کہ آج ہمیں کتنا ٹائم لگے گا. 2 صدیاں تو کہیں نہیں گئیں، اس سے پہلے نہیں نافذ ہونے والا. وہ بھی اگر آج ہم جاگ جائیں، اللہ کرے کہ ہم جاگیں اور اس مرحلے سے آغاز کریں جس مرحلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا تھا. تو آپ نے صبر ان کو سکھایا. تھامو اپنے آپ کو، کنٹین کرو اپنے آپ کو، پکاؤ اندر ہی اندر خود کو. لہٰذا مکی دور میں حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، ریٹیلیٹ نہیں کرنا، سب برداشت کرو. سیلف ڈیفenس میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. پتھر کا جواب پھول سے دو، گالی کا جواب دعا سے دو. یہ رکھیں آپ اپنے اوپر رکھیے. آپ کو کرنا ہے یہ کام، مجھے کرنا ہے یہ کام. ہم نہیں ریٹیلیٹ کر سکتے. ہم خاندان والوں کے برے سلوک کا جواب برے سلوک سے دے ہی نہیں سکتے. ہم تو اللہ والے بننا چاہ رہے ہیں نا. ہمیں تو اللہ کی خاطر لوگوں کے حق ادا کرنے ہیں. کوئی کیسا بھی سلوک کر لے ہمارے ساتھ. تو مذاق اور گالیوں کے جواب میں آپ نے دعا دینا سکھائی لوگوں کو. کبھی کسی نے خانہ کعبہ میں جا کر کوئی بت نہیں توڑے. جو ظلم کیا گیا ان کے اوپر اس کا بدلہ نہیں لیا، اور نہ ہی سیلف ڈیفenس میں کسی نے ہاتھ اٹھایا. سمیہ رضی اللہ عنہا پر کیسا ظلم ہوا جو کہ ابو جہل نے ان کے اوپر کیا. ایک عورت اوپر سے بوڑھی، اور کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا. جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا سمیہ کو رضی اللہ عنہا کو، تو اس وقت مکے میں کم از کم 40 مسلمان مرد تو موجود تھے. عمر اور حمزہ رضی اللہ عنہما جیسے. کتنا ان کا خون کھولتا ہوگا، کیا ان کا دل چاہتا ہوگا کہ کیا کر دیں ابو جہل کے ساتھ. لیکن ہاتھ بندھے تھے. کس نے کہا تھا ہاتھ باندھو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آئے تو بھی، نہیں سمجھ آئے تو بھی، خون کھولے، غصہ آئے یا اچھا لگے، بات ماننی ہے. اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں اطاعت کی شدت سے کمی ہے. وی آر ریبل وداؤٹ اے کاز. ہمیں بس ریبیلین کرنی ہے. ہم کہتے ہیں کیوں مانے، کیا فائدہ، یہ کیوں کریں، یہ کام کیوں کریں، ایسے کیوں کریں. ہر حکم کے جواب میں ہم ایک سوال کرتے ہیں، کیوں، وائی می، میرے لیے کیوں. اچھا سب کریں، میں نہیں کر سکتا. تو ہمارے ہاں پہ ڈسپلن آتا ہی نہیں نا. جتنے زیادہ انڈسپلنڈ مسلمان ہیں اس وقت شاید دنیا میں کوئی قوم آپ کو نظر آئے. قانون کا توڑنا ہم فخر سمجھتے ہیں. ہمیں بہت اپنی سیلف امپورٹنس محسوس ہوتی ہے قوانین توڑ کر، کہ دیکھو سب مان رہے ہیں، میں نے نہیں مانا نا، میں اسپیشل ہوں.
تو یہ صفت کس کی تھی؟ ربانیین کی تو نہیں تھی، شیطان کی صفت تھی یہ. قانون توڑ کر اس نے بڑا فخر کیا. تو ہاتھ انہوں نے اپنے باندھے رکھے. اب اس سے یہ ہوا کہ جب وہ اذیت پر انہوں نے صبر کیا، استقامت اختیار کی، پیشنس کا اظہار کیا، اسٹیڈ فاسٹ رہے، تو ان کے اندر اسٹرینتھ پیدا ہوئی، جذبہ پیدا ہوا. اور جب صحیح موقع آیا، صحیح موقع پر اپنا وہ جذبہ استعمال کر سکے. ورنہ تو اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے اسکرمشز کے اندر وہ سارا خرچ کر دیتے، اس کے بعد تھک ہار کے بیٹھ جاتے. جب اصل مرحلہ آتا، جب اصل طاقت کی ضرورت پڑتی، ان میں طاقت ہی نہ ہوتی. تو ہر طرف سے محاذ بند کر دیے گئے، کہیں کوئی بدلہ نہیں لینا، جب کہا جائے جب لڑنا. وہاں تو یہ ہوتا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کہا، وہاں پرسیکیوشن شروع ہو گیا. کہا کہ برداشت کرو. اور یہ تربیت کا سب سے افیکٹو، سب سے مؤثر طریقہ ہے لوگوں کے اندر صبر کی صلاحیت پیدا کرنا. اس سے انسان کی قوت ارادی، ول پاور مضبوط ہوتا ہے. مارے کھا رہے ہیں، خباب ابن ارت کوئلوں پر لٹائے جا رہے ہیں کہ ان کی جب پیٹ کی چربی پگھلی تو کوئلے بجھے، اور مدینے آ کر وہ اپنی قمیض اٹھا کر لوگوں کو اپنی پیٹ دکھایا کرتے تھے. اتنا ظلم اٹھایا لیکن جمے رہے. اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر ہوگا نہیں. آج کون ہے بتائیے جو ہمیں کوئلوں پر لٹاتا ہے؟ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ جو حضرت سمیہ کے شوہر تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابو جہل نے ان کے 4 ہاتھ پاؤں سے 4 اونٹ باندھ دیے تھے اور ان کو 4 سمتوں میں دوڑا دیا. آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ایسے؟ کسی نے کیا؟ کسی نے کوئلوں پر لٹایا آپ کو؟ ہم سے تو ایک ٹیڑھی نظر نہیں برداشت ہوتی. ہم کہتے ہیں فلاں نے یوں کہہ دیا، رو رہے ہیں، ڈپریشن ہو گیا. کیوں؟ میاں نے ایک دن بات نہیں کی. یہ کون سی بڑی باتیں ہیں؟ کیسے دین نافذ ہوگا اگر ہم اس قدر اپنی ذات کے بارے میں حساس ہو جائیں گے؟ ایسے نہیں گزارا ہوگا، ایسے نہیں دین بنتا. یہ تو ہے نا کہ جس کو ہو جان اور دل عزیز، وہ اس گلی میں آئے کیوں؟ اللہ نے تو پہلے بتا دیا، کوئی ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے یہاں پر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تو ضرور آزمائیں گے تم کو خوف سے اور بھوک سے. تو اگر تم اتنے ہی نازک مزاج ہو، اتنے ہی تم اپنے بارے میں حساس ہو، تو گھر بیٹھو. مجاہد بننے کیوں آ گئے؟ گھروں میں بیٹھو اور تسبیحاں پڑھو اور بس نماز پڑھ لو، تہجد پڑھ لو اور ختم بات. مجاہد نہیں بن سکتے. جو مجاہد ہوتے ہیں وہ اور ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اکبر الہ آبادی نے کہا ہے ان کے بارے میں کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. خشت کیا ہوتا ہے؟ اینٹ، سالڈ بلاک جو ہوتا ہے نا. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. یہ جو کچے پکے قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں نا، جو معمولی کام بھی نہیں کر سکتے، یہ تو موب ہے، یہ تو بھیڑ ہے جو جمع ہو گئی ہے. تو بھیڑ میں اور جماعت میں تو بڑا فرق ہوتا ہے. بھیڑ نہیں جمع کرنی لوگوں کی کہ 10,000 آ گئے اور سب کچے بیکار ہیں. 10 آئیں، پکے ہوں، پختہ ہوں، وہ کام کریں گے. 10,000 نہیں کر سکتے. تو اسلام تعداد نہیں دیکھتا، اسلام دیکھتا ہے کہ صلاحیت کتنی ہے. اسلام ہیڈ کاؤنٹ نہیں کرتا، کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے. مومن گنا نہیں جاتا، مومن تولا جاتا ہے. تول کر دیکھا جاتا ہے کتنا ایمان کا، کتنا صبر کا وزن ہے اس کے اندر. تو جو کچے پکے لوگ ہوتے ہیں وہ تو معمولی سے معمولی کام ان سے تو نہیں لیا جا سکتا. حزب اللہ کیا بنیں گے؟ جماعت نہیں بنیں گے. ایک موب ہے جو وجود میں آ جائے گا، جن کے ہاتھوں کسی کامیابی کا کوئی امکان نہیں، جو صبر نہیں کر سکتے، جو اطاعت نہیں کر سکتے، جن کے اندر للہیت نہیں ہے، وہ مجاہد نہیں بن سکتا. تو لہٰذا ان کو اس طرح سے پختہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. صبر اور آزمائشوں کی بھٹی سے ان کو گزارا گیا. تو جو آپ میں سے صبر اور آزمائش کی بھٹی سے گزر رہا ہے، سمجھ لے کہ اللہ کو اس سے کام لینا ہے. اللہ اس کو پختہ کر رہا ہے، اس کو مجاہد بنانا ہے. آپ ریت کا ایک گولا لیں، ہلکا پھلکا سا، اس کو آپ اٹھا کر ماریں کسی چیز کے اوپر، کسی شیشے کے اوپر، کچھ بھی نہیں ہوگا. شیشہ ٹوٹے گا؟ کبھی نہیں ٹوٹے گا. ریت کا گولا ہی بکھر جائے گا سارے کا سارا. اب آپ ذرا اس ریت کے گولے کو لیں، اس کو بھٹی میں پکائیں اور پھر آپ اس کو ماریں کسی چیز کے اوپر، تو پھر آپ دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو پختگی نہایت ضروری چیز ہے، تعداد نہیں. جب ریت کے ذرے اتنے پختہ ہو سکتے ہیں تو ہم تو ریت کے ذروں سے بہتر ہیں.
لیکن ریت کے ذرے کیسے پختہ ہوتے ہیں؟ بھٹی سے گزر کے. یہ سمجھیے کہ مکی دور کا خلاصہ تھا. اس موقع پر، اس نقطے پر، اس پوائنٹ پر ہجرت ہوئی. جب ہجرت کا سفر ہو رہا تھا، راستے میں سورہ حج کی آیات نازل ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں. اب یہاں سے جنگ کی اجازت دی گئی، حکم نہیں، ابھی اجازت، پرمیشن، یعنی بند ہاتھ کھول دیے گئے. اب تک تو حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو. یہاں ہاتھ کھول دیے کہ ٹھیک ہے اب تمہیں اجازت ہے، تم جنگ کر سکتے ہو. تو دیکھیے جہاد فی سبیل اللہ تو اب تک ہو رہا تھا، جہاد تو تھا نا، کشمکش تو تھی، کوشش تو تھی. جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ قتال فی سبیل اللہ شامل ہو گیا. اب قتال بھی شامل ہو گیا. جہاد تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے، قتال کبھی کبھی ہوتا ہے. اور یہ بڑا کرٹیکل، بڑا کروشل فیصلہ تھا، بڑا اہم فیصلہ تھا. پیسو ریزسٹنس کو ایکٹیو ریزسٹنس میں تبدیل کر دیا گیا. اب جب پوری تربیت کر دی گئی، اب ہاتھوں میں ہتھیار دے دیے گئے. اگر کچے پکے لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دے دیے جاتے، وہ تو ظلم کا ایک میدان تھا جو کہ گرم ہو جاتا. اپنی جانوں پر بھی ظلم کرتے، دوسروں پر بھی. اگر ہتھیار دینے ہیں پہلے پختہ تربیت کر دینی چاہیے. اس کے تربیت کے بعد اب ہتھیار دیے گئے. مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً جنگ شروع نہیں ہو گئی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کچھ اقدامات فرمائے. سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، ایک کمیونٹی سینٹر بنا. یہ مسجد نبوی یہی پارلیمنٹ تھی، یہی فورن ڈیلیگیشنز آیا کرتے تھے، یہی سارے سوشل ایسپیکٹس وغیرہ بھی یہیں طے ہوتے تھے. معاشرتی زندگی میں بڑا اہم مقام تھا جو کہ مسجد نبوی کو حاصل تھا. آج ہم نے یہ بھی تو نہیں کیا. ہم نے مسجدوں کو تو بالکل آؤٹ آف باؤنڈ کر دیا ہے لوگوں کے لیے. بس 5 وقت کے لیے لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر ایک صفیں، 2 صفیں کھڑی ہوتی ہیں صرف. اگر مسجدوں کو کھولا جائے، وہاں تعلیم کا انتظام کیا جائے، وہاں لوگوں کو قرآن کی تعلیم یا دنیاوی تعلیم دی جائے، کلاس رومز بنا دیے جائیں، تو آج جو ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سکولز کی ضرورت ہے اور سکولز کی بلڈنگز نہیں مل رہی، یہ مسجدیں بہترین سکولز بن سکتی ہیں. سارا انفراسٹرکچر موجود ہے لیکن اس کو کھولتے نہیں لوگوں کے لیے. آپ ملیشیا جا کے اگر دیکھیں، یا اگر آپ حرم ہی میں جا کر دیکھیں، مسجد حرام میں جب نماز ہو جاتی ہے، وہاں پر وہ جگہ جگہ استاد آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کلاسز شروع ہو جاتی ہیں. صبح فجر کے بعد سے ظہر تک آپ دیکھیے کتنا ٹائم ہوتا ہے نا، اور مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہیں. کیا ہم یہاں پر تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتے؟ لیکن ہم گروہوں کے اندر اتنے پختگی کے ساتھ بٹ گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں فلاں گروہ والے آ کر بیٹھ جائیں، یا اگر خواتین کہیں کہ ہمیں آپ فلاں مسجد دے دیجئے، ہم اپنی کلاسیں کرنا چاہتے ہیں، تو سوچتے ہوئے دل ڈرتا ہے کہ کیا اس کا رد عمل ہوگا جو سامنے آئے گا. تو ہم نے تو مسجدوں کو بالکل آؤٹ آف باؤنڈ کر دیا چند لوگوں کے لیے، اور جمعے کے دن بھری ہوتی ہیں. باقی آپ پوچھیں اپنے مردوں سے جو مسجد جاتے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جماعت میں فجر سے لے کے عشاء تک. اگر 2 صفیں بھی پوری ہو جائیں تو بڑی بات ہوتی ہے. لیکن آپ نے مسجدوں کو کھولا، کمیونٹی سینٹر تھا وہ، عورتیں بھی آتی تھیں، بچے بھی آتے تھے، مرد بھی آتے تھے. اس کے بعد دوسرا قدم جو آپ نے کیا وہ تھا انٹرنل کنسالیڈیشن کا. باہمی آپ نے لوگوں میں معاہدے کر دیے، یعنی مہاجرین کو انصار مدینہ کے ساتھ آپ نے انٹیگریٹ کیا، جس کو ہم مواخات مدینہ کہتے ہیں. اس کے بعد یہودیوں کے 3 قبیلوں کو معاہدوں کا آپ نے پابند کیا. میثاق مدینہ کہلاتا ہے یہ سب کام 6 مہینوں میں ہو گیا، یعنی ربیع الاول 1 ہجری سے لے کر تقریباً رمضان تک. تو یہ انٹرنل کنسالیڈیشن، آرگنائزیشن، یہ نہایت ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت منظم تھے، اتنے آرگنائزڈ آپ تھے. آپ چھوٹی چھوٹی تفصیلات کا، مائنیوٹ ڈیٹیلز کا آپ خیال رکھا کرتے تھے. کبھی آپ نے بے صبری کے ساتھ کوئی مرحلہ چھوڑ کر اگلے مرحلے پر آپ لوگوں کو لے کر نہیں گئے.
یہ سارے کام کر کے اب ایکٹیو ریزسٹنس کا مرحلہ شروع کیا. اکثر سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہجرت کے بعد غزوہ بدر پہلی مہم تھی. ایسی بات نہیں ہے، غزوہ بدر پہلی مہم نہیں تھی. اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 فوجی مہمیں 8 مشنز آپ بھیج چکے تھے. پہلے 6 مہینوں میں 3 آپ نے مشنز بھیجے اور ان میں آپ خود تشریف نہیں لے گئے. بعد کے 6 مہینوں میں 4 مہمیں روانہ ہوئیں اور جن میں آپ خود بھی شامل تھے. اس کے 2 مقاصد تھے. یہ جو آپ نے مہمیں بھیجیں اس کے 2 مقاصد تھے. ایک تو قریش کی سیاسی ناکہ بندی، پولیٹیکل آئسولیشن آف مکہ، یعنی آپ نے یہ کیا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو قبائل تھے وہ سب کے سب مسلمان تو نہیں تھے، چاہے وہ مشرک تھے یا مسلمان تھے، جو بھی تھے. بہرحال آپ نے یہ کیا کہ آپ نے یا تو ان سے معاہدہ کر کے ان کو اپنا حلیف بنا لیا یا کم از کم ان کو غیر جانبدار کر دیا، نیوٹرلائز کر دیا کہ اگر جنگ ہوگی تو وہ نہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے نہ مشرکین مکہ کا ساتھ دیں گے، یا اگر جنگ ہوگی تو جنگ ہونے کی صورت میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے. تو آپ دیکھیں، آپ ایک پولیٹیکل جینیس تھے نا. کیا آپ کی عقل تھی؟ کتنی دور تک آپ نے سوچا؟ ایسی اندھا دھن جذبات میں آ کر ہتھیار اٹھا کر دوڑ نہیں پڑے مسلمان کفار کے اوپر. کتنی طویل پلاننگ ہے جو پہلے کرتے چلے گئے. پہلے پوری راہ ہموار کی کہ جنگ کی صورت میں ایسا نہ ہو کہ غیر معمولی تعداد لوگوں کی جمع ہو جائے. تو پہلے ان کو بالکل یوں سمجھے کہ نیوٹرلائز کر دیا کفار کو، ایک طرح سے ان کی طاقت ہی کم کر دی، سوچ سمجھ کے عقل کے ساتھ. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جنگ کے دوران اگر غصہ آ جائے تو وہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی. غصہ کامیابی کا سب سے بڑا دشمن ہے. تو غصے کی جنگ نہیں تھی یہ، سوچ سمجھ کے ٹھنڈے دل دماغ سے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ پلاننگ کر کے یہ کام کیا گیا. تو آپ نے سب کو نیوٹرلائز کر دیا جو باقی قبیلے تھے. پھر دوسرا کام جو تھا ان مہموں کو بھیجنے کا وہ تھا کہ مکے کا اکنامک بلاکیٹ کر دیا جائے، ان کی معاش تنگ کر دی جائے. اور معاش کسی بھی کمیونٹی، کسی بھی کوئی بھی جو بستی ہوتی ہے اس کی زندگی معاش پر منحصر ہوتی ہے. ہر کمیونٹی کی لائف لائن ان کی اکانومی ہوتی ہے. قریش تجارت پیشہ تھے، تو جہاں جہاں سے ان کے تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے وہاں وہاں مسلمانوں نے اپنی موجودگی، اپنا پریزنس فیل کر دیا، پریزنس ثابت کر دیا. اس سے یہ ہوا کہ قریش انسیکیور، غیر محفوظ اور تھریٹن فیل کرنے لگ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم سفر غزوہ ذی عشیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے. عین شین یا را تا، عشیرہ یا عشیرہ، ذی عشیرہ، ذی العشیرہ کے نام سے یہ ملتا ہے. ایک قافلہ جا رہا تھا جو کہ ابو سفیان شام کی طرف لے کر جا رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کا انتظام فرمایا. اور یہی وہ قافلہ ہے کہ جو واپس جا رہا تھا تو بدر ہوئی. اسی قافلے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انٹرسیپٹ کرنا چاہتے تھے. پس منظر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مہاجرین میں سے اکثر کے اہل و عیال، ان کا سرمایہ، ان کی ویلتھ مکے میں رہ گئی تھی. سامان مہاجرین کا مکے میں رہ گیا تھا. مشرکین مکہ نے طے کیا کہ اس سارے سامان کو، اس سارے مال کو فروخت کر کے ایک تجارتی قافلہ بنایا جائے اور جو اس سے منافع حاصل ہو وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے میں استعمال کیا جائے. یہ خبر مدینے پہنچی. بعض روایات میں آتا ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ اب ہمیں جنگ کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے جبکہ یہ جا رہا تھا شام کی طرف. آپ کے ساتھ 150 مہاجرین اور 30 اونٹ تھے، 30 کیملز، 150 مہاجر. لیکن کیا ہوا؟ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چند دن کے فرق سے یہ قافلہ جو ہے وہ سریا کی طرف نکل گیا. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ مزید مکے والے جو ہے ڈرے. ان کو یہ خیال آیا کہ مسلمان تو ایک فورس بنتے جا رہے ہیں، اب فورس ٹو ریکن وتھ، یہ تو ہمارے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں. ایک یہ فیکٹر تھا.
ایک اور واقعہ پیش آیا بدر سے پہلے، اور یہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت یہ واقعہ پیش آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 یا 12 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجا کہ تم جاؤ وادی نخلا میں قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھو، ان کی موومنٹس پر نظر رکھو، جس کو ہم کہتے ہیں نا ریکانیسنس مشنز، اس طرح کا یہ ایک مشن تھا۔ جو یمن کو قریش کے قافلے جایا کرتے تھے وہ یہیں سے گزرا کرتے تھے، نخلا سے۔ قریش کا ایک مختصر سا قافلہ یہاں سے گزرا، لوگ تو بہت کم تھے، 5 لوگ تھے، لیکن مال بہت تھا اس قافلے کے اندر۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھیوں کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم ان پر حملہ کرنا، صرف یہ فرمایا تھا آپ نے کہ نظر رکھنا۔ لیکن صورتحال کچھ ایسی پیدا ہو گئی کہ مقابلہ ہو گیا، مکے والوں کا ایک شخص مارا گیا، کچھ جان بچا کر بھاگ گئے، کچھ قیدی بنا لیے گئے، اور مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ تو 2 قیدیوں کو اور مال غنیمت کو لے کر یہ لوگ مسلمان مدینے واپس آئے۔ یہ رجب کی آخری تاریخ تھی جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام، یاد ہے آپ کو؟ یہ آپ سے محترم مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ وہی واقعہ ہے جس کا وہاں ذکر ہم نے پڑھا۔ اب جب یہ خبر مکے پہنچی تو مکے میں تو آگ لگ گئی، ہنگامہ ہو گیا۔ اب دوسری طرف ابو سفیان کے قافلے کی واپسی کا وقت آ گیا تھا۔ یہ وہی قافلہ ہے جس کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابو سفیان نے مکے والوں کو SOS اپنا بھیجا، اپنا پیغام بھیجا کہ مجھے خطرہ ہے کہ قافلے پر حملہ ہوگا۔ 50,000 دینار کا ان کے پاس مال موجود تھا۔ دینار ایک سونے کا سکہ ہوتا ہے، آج کل کے حساب سے اگر ہم اس کی ویلیو دیکھیں تقریباً 26 لاکھ اس کی ویلیو بنتی ہے، 26 لاکھ کا سامان اس کے پاس تھا۔ ابو سفیان نے کہا کہ مجھے بچاؤ، یہ تو مجھ پہ حملہ کریں گے۔ اب یہ دونوں واقعات جب مل گئے، اس کے نتیجے میں جو مکے میں جو شیلے لوگ تھے، ہاکس جن کو کہا جاتا ہے، وہ جنگ پر آمادہ ہوئے اور 1000 کا لشکر تیار کر لیا گیا۔ کچھ مکہ میں امن پسند لوگ بھی تھے، عتبہ بن ربیعہ، حکیم بن حزام جیسے لوگ تھے، ڈوز جن کو ہم کہتے ہیں، یہ جنگ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، انہوں نے جنگ کو روکنے کی کوشش کی۔ تو آغاز ہی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکے والوں میں سپلٹ تھا، وہ تقسیم ہوئے ہوئے تھے، کچھ جنگ کرنا چاہتے تھے، کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال 17 رمضان 2 ہجری کو جنگ ہوئی، جو جنگ بدر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو معجزانہ میریکلس فتح حاصل ہوئی، اور اسی پر تبصرے سے سورۃ الانفال کا آغاز ہو رہا ہے۔